فہی کالحجارہ، تو وہ پتھروں کی طرح تھے، او اشد خصوہ، یا پتھروں سے زیادہ سنگین، تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سنگین۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سنگین ہو گئے، کیونکہ پتھر ایسے بھی ہیں، پتھروں میں ایسے بھی پتھر ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں ایسے پتھر بھی ہیں جو شق ہوتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں ایسے پتھر بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے، اللہ تعالی کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن قرآن مجید کے تعلق سے یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ شان نزول خاص ہوتا ہے، شان نزول خاص، لیکن مصداق عام ہوتا ہے، کہ ایک مخصوص ماحول کی اصلاح کے لیے یا ایک مخصوص شخص کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے، کسی ایک شخص کے بارے میں یا چند اشخاص کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، ایک مخصوص پس منظر میں، ایک مخصوص تناظر میں، ایک مخصوص ماحول کے تحت، مخصوص حالات کے تحت۔ لیکن قرآن مجید کی افادیت اور اس کی نصیحت رہتی دنیا تک کے لیے۔ کسی یہودی کے حق میں کوئی آیت نازل ہوئی، بعض کفار کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی یا چند آیتیں نازل ہوئیں، یا کسی اسلامی شخصیت کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی یا ایک سے زیادہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ تو شان نزول ہے۔ لیکن تمام آیتیں قرآن مجید کی رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو شان نزول خاص ہوتا ہے، مصداق عام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو ان آیتوں میں یہودیوں سے فرما رہا ہے، لیکن اگر یہ اوصاف ہم میں ہیں خدا نخواستہ تو ہم بھی ان آیتوں کے مصداق ہیں۔ اگر ہمارے دل بھی سخت ہیں، سنگین ہیں، اثر پذیری سے محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور خشیت سے محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اہمیت جاننے سے محروم ہیں، خوف عقاب خداوندی سے محروم ہیں، آخرت کی فکر سے خالی ہیں، تو ان آیتوں میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، عبرت ہے۔ تو شان نزول خاص ہے، مصداق عام ہے۔ تمام کا تمام قرآن ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے۔ ہر مرحلہ حیات میں قرآن ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے، ہماری رہبری کے لیے کافی ہے۔ تو حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ثم خست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل اے یہودیوں سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، تو وہ پتھروں جیسے ہو گئے۔
او اشد خصبہ، یا پتھروں سے زیادہ سخت. دل سخت ہوتا ہے تو پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے. کہ پتھر کی سختی کو نرمی میں بدلا جا سکتا ہے، پتھر کو پانی کیا جا سکتا ہے، پتھر کو دوسرے فارم میں لایا جا سکتا ہے، لیکن دل سے اگر سنگین ہو گیا، سخت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہی اسے نرم کرے. تو بندگان خدا، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر دینی بات سن کر، قرآنی بات سن کر، اوامر و نواہی کی باتیں سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی باتیں، آخرت کے عذاب اور نکال کی باتیں سن کر کوئی اثر پذیری نہیں ہوتی، کوئی تاثر پیدا نہیں ہوتا. تو حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دل تمہارے پتھروں سے زیادہ سنگین ہے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ خَصْبًا. وَإِنَّ کیوں پتھروں سے زیادہ سنگین ہے؟ وجہ بتائی کہ پتھروں میں ایسے پتھر بھی ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، نہریں نکلتی ہیں. تمہارے دلوں سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی. تمہارے دل سنگین ہو گئے، صرف پتھر ہیں. اور پتھر سے بدتر اس لیے ہیں کہ پتھروں سے چشمے بہتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں، ہدایت کی نہریں نکلتی ہیں، موعظت کی نہریں نکلتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی باتیں دلوں میں ڈال دیتا ہے جو گویا نہریں ہیں دلوں سے جاری ہونے والی. لیکن تمہارے دل ان ہدایت کی باتوں سے، ان موعظت کی باتوں سے، اس طرح کی اثر پذیری سے خالی ہیں، لہٰذا وہ پتھروں سے زیادہ سنگین ہیں. کیونکہ پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے، نہریں نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور بے شک پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہیں جو شق ہوتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت عطا فرمائی ہے اور اپنا خوف عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھروں میں ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے، خوف سے گر پڑتے ہیں، اوپر سے نیچے آ رہتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ. اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی لوگ تمہاری باتوں کو مان لیں گے، تمہارا ایمان قبول کر لیں گے، تمہارا دین مان لیں گے، اپنا لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتی تھی، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر بدل دیتی تھی اس کلام خداوندی کو بعد اس کو سمجھ لینے کے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ جانتے تھے، ایسا کرنے والے لوگ جانتے تھے، جانتے ہوئے اللہ کے کلام کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد، اس کے تقاضوں کو جان لینے کے بعد، اس کے مفاہیم کو جان لینے کے بعد اللہ کے کلام ہی کو محرف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے. وہ ایسا کرنے والے لوگ ہدایت نہیں پا سکتے، دین اسلام کو قبول نہیں کر سکتے. یہودیوں میں ایسے لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے کے بعد اللہ کے کلام ہی کو بدل دیتے تھے اور بدل کے لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، اپنے مطلب کے موافق اللہ کے کلام کو توڑ مڑوڑ کر لوگوں کے سامنے رکھتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب وہ لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اور جب ان کے بعضوں سے ملتے ہیں، یہودی لوگ، اسرائیلی لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یہ یہودیوں کے منافق لوگ، اکثر منافق تو یہودی ہوئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب ایمان لاتے ہیں، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اور جب وہ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں،
قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو ان باتوں سے آگاہ کر دیتے ہو، وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کھولی تھی، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تم سے بحث کریں، حجت کریں، جھگڑا کریں تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون، کیا تم جانتے نہیں؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. یہودی لوگ دوسرے یہودیوں سے یہ کہتے تھے کہ تم مسلمانوں سے توریت میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بیان مت کرو. توریت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف موجود ہے. توریت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بتایا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پیش کیا گیا ہے، آپ کا لباس پیش کیا گیا ہے، آپ کی صورت پیش کی گئی ہے. تو بعض یہودی مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ توریت میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو دوسرے یہودی جو ان کے رہبر تھے، ان کے رہبر مانے جاتے تھے، ان کے علماء مانے جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم کیوں اپنی بات مسلمانوں سے کہہ دیتے ہو، اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے وہ سب کچھ جو وہ چھپاتے ہیں، وما يعلنون، اور وہ سب کچھ جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ اگر نہیں بتائیں گے مسلمانوں کو کہ تورات میں کیا لکھا ہے، اللہ تو بتا دے گا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب پڑھنا نہیں جانتے، کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ تو بس ظن و تخمین سے کام لیتے ہیں، اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، بس گمانوں اور اوہام کی پیروی کرتے ہیں. وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. یہودی لوگ کیا کرتے تھے، علماء یہود کیا کرتے تھے، اپنے طرف سے کتاب لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تورات ہے، اور اپنے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو تورات کے نام سے وہ کتاب سناتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اپنے طرف سے کتاب لکھتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تھوڑا سا مال حاصل کر لیں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو ہلاکت ہے ان کے لیے بسبب اس کے جو کچھ لکھا ان کے ہاتھوں نے، جو کچھ لکھا اس کے سبب سے ان کے لیے آخرت میں ہلاکت ہے. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے ہلاکت ہے، عذاب ہے ان کی کمائی کی وجہ سے، جو کچھ وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں کما لیتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو چھپا دیتے ہیں. اللہ نے جو لکھا وہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، بلکہ اپنے طرف سے کچھ لکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے. اس طرح وہ جو کمائی کماتے تھے، اللہ فرماتا ہے اس کمائی کی وجہ سے ان کو ہلاکت کا عذاب ملے گا، ویل کا عذاب ملے گا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ لن تمسنا النار، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ ہرگز، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے دنوں میں، چند دن ہم آگ میں رہیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کر دے گا، آگ سے رہا کر دے گا. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ. حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب، آپ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ تعالی سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، بس اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی عہد کر رکھا ہے، وعدہ کر لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کیے ہوئے وعدے سے نہیں پھرتا، اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کمائی سیئت برائی گناہ،
وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گناہ کرتا چلا گیا یہاں تک کہ گناہوں نے اسے گھیر لیا. اب وہ گناہوں کے حصار میں محصور ہو گیا، گناہوں کے احاطے میں آ گیا. گناہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ آگ والے ہیں. گناہ کرتے کرتے آدمی اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ گناہوں سے آزاد نہیں ہو سکتا، گناہوں کے قید خانے کا اسیر بن کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہمیں گناہوں سے دور کر دے، وہاں تک پہنچنا نہ پڑے ہم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ایسا کرے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، مرنے تک گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. معاذ اللہ. ہم فیہا خالدون، ایسے لوگ جو ہیں اصحاب نار ہیں، آگ والے ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. تو اگر آپ معاذ اللہ خدا نخواستہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور گناہوں پر گناہ کرتے چلے گئے، گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، توبہ نہیں کی، عمر گزر رہی ہے، سال بیت رہے ہیں مسلسل گناہوں میں، کوئی نیکی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ کرتے چلے گئے، تو ہوتا کیا ہے کہ اب آپ کو نیکیوں کی طرف لوٹنا بے حد مشکل ہوتا. آخر آپ کی زندگی گناہ بن جاتا اور پھر گناہ ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا بن جاتے ہیں. اور یہاں تک بھی اگر خدا کا کرم نہ ہو تو نوبت پہنچ جاتی ہے کہ گناہوں پر ہی خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ ایسے شخص کا کچھ بعید نہیں کہ خاتمہ برا ہو اور کفر پر اس کا خاتمہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے خاتمے سے محفوظ رکھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے گناہ کمایا، برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا کہ اب ہمارے دائرے سے تو باہر نہیں جا سکتا. اتنے گناہ کیے کہ اب گناہوں کا وہ اسیر ہو گئے. ایسے لوگ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، آگ والے، ہم فیہا خالدون. تو گناہوں کی وجہ سے گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں آپ، تو ممکن ہے معاذ اللہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ خاتمہ بالکفر ہو جائے، کفر پر خاتمہ ہو جائے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. کوئی آدمی بے نمازی عمر گزار رہا ہے، علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ بے ایمان مر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے، اس نکال سے، اس نحوست سے محفوظ رکھے اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے کرم سے، غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کرم سے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو بندگان خدا گناہ کرتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیں، فوراً توبہ کر لیں. کوئی برائی سرزد ہوتی ہے تو فوراً اس سے رجوع کر لیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ اصحاب جنت ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو اپنی بہت سی صفات سے نوازا. اللہ تعالیٰ موجود ہے، وجود اس کی صفت ہے، آپ کو بھی اللہ نے موجود فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، زندگی اس کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی زندگی سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، علم اس کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عالم بنایا، آپ کو بھی علم سے سرفراز فرمایا. اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، صاحب ارادہ ہے، صاحب مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ارادہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی قدرتیں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سماعت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی سماعت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ بصارت اور کلام رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بصارت اور کلام سے سرفراز فرمایا. اسی طرح بہت سی نعمتیں اللہ نے دیں، یعنی اپنی صفات کے پرتوں سے آپ کو سرفراز فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو پال رہا ہے، آپ کو بھی اللہ نے ایک مخلوق کو پالنے والا بنا دیا. آپ بھی پال رہے ہیں کسی گھرانے کو، اپنے کسی غریب بھائی کو. بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو علم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی معلم بنا دیا لوگوں کا، آپ کو بھی علم سکھانے والا بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں
آپ کو اس نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ اس کی صفات کی ترجمانی کریں اپنی صفات سے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار صفاتیں عطا فرمائیں، اپنی بے شمار صفتیں عطا فرمائیں، ہے نا. اللہ کی صفت ہے حیات، آپ کی بھی صفت ہے حیات، ہے نہیں. اللہ کی صفت ہے علم، آپ کی صفت بھی ہے علم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اپنی صفات عطا فرمائی، مگر یہ ایک صفت جو اس کی ہے خلد، یعنی ہمیشگی، ہمیشہ رہنا، یہ صفت آپ کو اس دنیا میں نہیں دی، اس دنیا میں آپ کو وہ دے دے گا. تو بس وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیتا جائے. تو یہ جو ہمیشہ رہنے کی صفت ہے دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی. کہاں ملے گی؟ وہ آخرت میں ملے گی. تو عرض کر رہا تھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات هم اصحاب الجنہ، اہل نار بھی آخرت میں ہمیشہ رہیں گے آگ میں، اور اہل جنت بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. تو حق تبارک و تعالی نے دنیا کو ہمیشگی کا عالم نہیں بنایا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنے والا عالم نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ آپ بھی تو کچھ کہیں. کیوں نہیں ہے؟ جس خدا نے آخرت کو ہمیشہ رہنے والا عالم بنایا وہ اس دنیا کو بھی بنا دے سکتا تھا. کیوں اس نے عالم دنیا کو ہمیشہ رہنے والا عالم نہیں بنایا؟ اس لیے کہ اس کے جلوے یہاں نہیں ہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے جلووں سے مستفیض ہوں. کچھ سمجھ میں نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے دیکھیں، اس کے حبیب کو دیکھیں. یہ عالم حجابات والا عالم ہے، دیدار والا عالم نہیں ہے. تو اس عالم کو جہاں اس کا جلوہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، اس کے حبیب کے جلوے ہماری نگاہوں میں نہیں ہیں، مختصر کر دیا. اس کی زندگی، اس کی عمر مختصر ہے. اور جہاں اس کے جلوے بے حجاب ہوں گے، اس کے حبیب کے جلوے بے نقاب ہوں گے، اس کے جلووں سے، اس کے حبیب کے دیدار سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اس عالم کو دوامی عالم کر دیا، ہمیشہ رہنے والا عالم بنایا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ حجابات والا عالم مختصر عالم، مختصر عمر اس کی. تو وہ خود یہ چاہتا ہے کہ اس کا جمال ہم دیکھیں، اس کے حبیب کا جمال ہم دیکھیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور تکلیف والا عالم، مصیبتوں والا عالم مختصر کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اور عیش و عشرت والا عالم، روح و ریحان والا عالم، دائمی سرور اور فرحت والا عالم، ہمیشہ شادمان رہنے والا عالم، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ دوام بخش دیا، ہمیشہ رہنے والا بنا دیا. اور پھر بندگان خدا، کہ حق تبارک و تعالیٰ نے اس عالم میں ہم سے عمل کروایا. اس عالم میں ہم سے عمل کروایا. نماز پڑھوائی، روزے رکھوائے، نمازیں پڑھوائیں، زکاتیں دلوائیں. عمل. اور وہ عمل کا عالم 50 سال عالم. دنیا میں آپ جیتے ہیں کتنا؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال. بس مرنا ہے ایک دن. اور یہ کوئی زندگی نہیں. وہ عمر خضر بھی، شعر سناتے ہی ذرا مزہ آتا ہے. شاعری مقصود ہے، علم دین مقصود نہیں، قرآن مقصود نہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ حضرات بھول گئے. وہ عمر خضر بھی
تو کہیں گے بوقت مرگ وہ عمر خضر بھی، تو کہیں گے شیخ محمد ابراہیم ذوق کہتے ہیں ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ ہم کیا رہے یہاں، ابھی آئے ابھی چلے۔ کاش رضا الحق بھی شیخ محمد ابراہیم ذوق ہو جاتا۔ کتنی واہ واہ مل رہی ہے، مجھے نہیں مل رہی ہے، شیخ محمد ابراہیم ذوق جو اب نہیں رہے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ تو مختصر سی زندگی ہے نا، عمر خضر بھی ملے تو منقطع ہونے والی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، فنا پذیر زندگی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندگان خدا مختصر سی زندگی میں عمر خضر کسے ملتی ہے؟ 50-60 سال 70 سال کی زندگی میں عمل کروا لیا، اور اس عمل کا صلہ، اس عمل کا صلہ ابدی زندگی میں دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے دیکھو میری نعمتیں تمہارے عمل کا نتیجہ نہیں۔ تم نے 60 سال اگر عمل کیا تو 60 سال مجھے جزا دینا چاہیے۔ تم نے 70 سال اگر عمل کیا تو مجھے 70 سال جزا دینا چاہیے، نہیں 70 سال عمل، 70 سال میں 70 سال عمل کہاں کرتا ہے؟ بچپن کا زمانہ گیا، اور اس کے بعد جوانی دیوانی کا زمانہ گیا، رنگرلیوں کا زمانہ گیا، عیش و عشرت کا زمانہ گیا، تھیٹروں میں گزرنے کا زمانہ گیا، کلبوں میں گزرنے کا زمانہ گیا، بیوی کی غلامی میں جو زمانہ گزرنا ہے وہ زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد بیوی نے بھی کچرا سمجھ کے، چکتا سمجھ کے تھوک دیا، بڈھا کیا، کس کام کا، کس کام کا یہ بڈھا، ادھیڑ پن تک ہے بیوی کی دوستی بھی، یاد رکھو۔ اس کے بعد تمہارے اوپر اس کی کوئی توجہ نہیں، چاہے دانت رہیں یا جھڑ جائیں، چاہے دانت صاف کرو یا نہ کرو، داڑھی رکھو یا منڈا لو، بات سمجھ میں آئے؟ کالے کر لو یا سفید کے سفید رکھو، کچھ بھی کر لو، تمہاری کوئی پرواہ نہیں اسے، نہ اس کی تمہیں پرواہ۔ یہ جو غلامی ہے بیوی کی، یہ چند دن ہے، زیادہ سے زیادہ کیا، زیادہ سے زیادہ 60 برس، اس کے بعد دیکھتی بھی نہیں۔ ارے چھوڑو جی ان کی بات، کرو داماد آیا ہے بلاؤ بٹھاؤ، چھوڑو اس کی بات، کیا ارے چھوڑو بڈھا ہے چھوڑو۔ سب سے پہلا بڈھا پکارتی بیوی، پہلے بول احساس دلانے والی بیوی، ارے تم بڈھے ہو گئے جی، کیا جوان سمجھ رہے ہو خود کو؟ کیونکہ جاننے والی بھی تو وہی ہے نا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا، اور ہم ہیں کہ بس ذہن میں ہے تو وہی ہے، او پہ کرے ناز۔ تو کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات، بھول گئے؟ مختصر سی زندگی، اب اس میں یہ سب کارستانیاں ہیں جوانی کے، عیش و شباب کے، جو بھی دن گزرے ہیں گزر گئے، اب جو ذرے تھوڑے دن گزر گئے اس میں اللہ کی عبادت۔ اب ان عبادتوں کے بدلے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جو زندگی آپ کو ملے گی، اس زندگی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری عبادتوں کا صلہ میری نعمتیں نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک نوکری کی تنخواہ ملی، اس کے بعد پینشن ملتی ہے، تنخواہ کے برابر ملتی ہے کیا؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پینشن ملتی ہے، اور وہ سمجھ کے ملتی ہے۔ کتنا جیے گا تو بھی 75 سال جیے گا، بہت جیے گا، 80 سال جیے گا۔ اگر کوئی آدمی 1000 سال جیے تو قانون ہی بنانی، اس لیے کہ کوئی 1000 سال جیتا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اگر ویسا جینے والے ہوتے تو قانون بدل دیتے پارلیمنٹ میں۔ تو عرض کر رہا تھا، تو ہماری کوششیں، ہماری عبادتیں، مجاہدے، ریاضتیں 10 15 20 30 سال تک، بات سمجھ، آدمی کے شباب کا دور تو اتنا ہی ہوتا ہے، 20 25 30 سال کچھ کر لینے کا زمانہ۔ اس کے بعد خود بخود آدمی کے ارادے مزمحل ہو جاتے ہیں، اب کیا بچے کام کر لیتے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ان مختصر دنوں میں تم نے عبادتیں کی، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابدی زندگی تمہاری منور اور
روشن کر دی، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم نے کیا کیا، ہم نے کیا دیا، تم نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے تمہیں کیا دیا. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. اگر 30 سال تم نے عبادت کی تو وہ بھی 30 سال عبادت کے بدلے میں جنت دیتا نہیں، ہزاروں ہزار سال خالدین فیہا ابدا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. ہمیشہ وہاں کیا کریں گے؟ رہیں گے. عیش و عشرت وہاں کی تم کو ملے گی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اور یاد کرو اس واقعے کو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ان کا وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین سے حسن سلوک روا رکھو گے. وذوی القربا، اور قرابت داروں سے بھی اچھا سلوک کرو گے. یہ وعدہ لیا کس سے؟ کس سے لیا؟ والیتامى، اور یتیموں سے. والمساکین، اور مسکینوں سے. وقولوا للناس حسنا، اور اس بات کا وعدہ لیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو گے، اچھی بات کرو گے. واقیموا الصلاۃ، اور یہ عہد لیا کہ تم نماز قائم کرو. آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تو نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں پہلی امتوں پر بھی فرض تھی. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم نے منہ پھیر لیا اے یہودیو، اے بنی اسرائیل. الا قلیلا منکم، مگر تمہارے میں سے جو تھوڑے رہ گئے وہ تو دین حق کی طرف آ گئے، مسلمانوں میں آ گئے، شامل ہو گئے. وانتم موردون، اکثر تمہارے تو منہ موڑنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب کہ ہم نے تم سے تمہارا پکا وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے ہم قوموں کا خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا. وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو اس بات کے. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی ایسے لوگ ہو جو اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم اپنے لوگوں میں سے بعض لوگوں کو، اپنے ہی قوم کے بعض لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر غالب ہو جاتے ہو گناہ اور سرکشی کے ذریعے سے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہی لوگ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کے انہیں رہا کر لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام کر دیا گیا تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس تم میں سے ایسا کرنے والے کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اسے رسوائی ملے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت دے کر. دنیا کی زندگی خرید لی، آخرت کو دے دی. آج ہماری زندگی کا حال کیا ہے؟ یہودیوں ہی کا حال نہیں، ہم مسلمانوں کا بھی کیا حال ہے؟ ہمارے ذہنوں پر سوار ہے تو بس دنیا ہی سوار، کوئی دنیا کی طرف راغب نہیں ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں ڈمی بھائی نے کیا بھی نہیں اور نہ ملے ہو. مسجد میں ہے، خانقاہ میں ہے، جب بولتا ہے اللہ کی بات بولتا ہے، رسول اللہ کی بات بولتا ہے، کیا یہ
واہ واہ، یہ آدمی کیا ہے؟ ہاں، بیپار کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، سائڈ بزنس کرتا ہے، اوپر جاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. یہ دنیا میں رکھو، دنیا چھوڑے تو کیسا باؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئے ہائے. تو ہمارے اعصاب پر دنیا سوار ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں، آخرت کو دے دیا، دنیا کو لے لیا. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. اور دنیا کا مقام اللہ کے پاس، دنیا کی قیمت اللہ کے پاس مچھر کے پر، جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں. مچھر کے پر کی بھی قیمت نہیں اللہ کی نظر میں، دنیا کی مچھر کے پر کے برابر نہیں. اس حقیر چیز کو تم آخرت کے بدلے میں خرید رہے ہو. فلا یخفف عنہم العذاب، ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور ان کو کوئی مدد کرنے والا ملے گا نہیں، ان کی مدد نہیں ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَخَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی توریت. وَخَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے. ہم نے ان کے بعد مسلسل رسولوں کو بھیجا، یکے بعد دیگرے. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ السلام کو بینات عطا فرمائی، کھلی دلیلیں عطا فرمائی، کھلے معجزے عطا فرمائے. وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی روح قدس کے ذریعے. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم، کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا بما لا تهوی انفسکم، وہ چیز لے کے، وہ پیغام لے کے، وہ دین لے کے جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا. ففریقا کذبتم، تو رسولوں میں سے بعض ہستیوں کی تم نے تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، کہا کہ تم سچے رسول نہیں، تم جھوٹے ہو اپنے دعوی رسالت میں. وفریقا تقتلون، اور بعض پیغمبروں کو تم قتل کرتے ہو. وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، محفوظ ہیں، یہ دین اسلام کی باتیں ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوتی. محمد جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے دل ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے دل ان باتوں کو قبول کرنے والے نہیں. فخر سے بولتے تھے ہمارے دل محمد کی باتوں کو مانتے نہیں، محفوظ ہیں ان کی باتوں کو ماننے سے. استغفر اللہ استغفر. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے. اللہ کی لعنت کی وجہ سے ان کے دل محمد الرسول اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا حضور کی بات کو ماننا، حضور کی سچائی کو ماننا، حضور کو سچا پیغمبر ماننا، حضور کے مقامات کو ماننا، یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. اور حضور کے مقامات کو تسلیم نہیں کرنا، حضور کی باتوں کو تسلیم نہیں کرنا، حضور سے محبت نہ رکھنا، یہ لعنت کی دلیل ہے. بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله، جب کبھی ان کے پاس آتی اللہ کی طرف سے کتاب، مصدق لما معهم، لما جاءهم، جب کبھی آئی ان کے پاس کتاب، جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، تصدیق کرنے والی بن کر اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی توریت جو یہودیوں کو ملی ہے اس کی تصدیق کرنے والی کتاب جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی. اب جملہ معترضہ شروع ہوا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ ان کا حال یہ تھا، جملہ حالیہ ہے اور جملہ معترضہ ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہودی لوگ
ان کا حال یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آئے نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فتح طلب کرتے تھے کافر قوم پر. اے اللہ کافر قوم کے چنگل سے ہمیں رہائی عطا فرما، کافر قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرما، ہمیں فتح عطا فرما. کفار پر، ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم تو تیرے رسول موسیٰ کو ماننے والے ہیں، اور ہم واسطے میں تیرے حبیب کا نام لے رہے ہیں. تو جو آخر الزمان پیغمبر آنے والا ہے، جو تیرا حبیب ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں پروردگار کہ کافروں پر ہمیں فتح عطا فرما، غلبہ عطا فرما. ہم کافروں سے ہزیمت نہ اٹھائیں، شکست نہ کھائیں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. رسول آخر الزمان، رسول عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دے کر فتح طلب کرتے تھے یہودی لوگ کافروں پر. بات سمجھ میں آئی؟ کس سے فتح طلب کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا حضور کے آنے سے پہلے ہی حضور وسیلہ ہیں. حضور ابھی اس دنیا میں آئے نہیں، لیکن حضور کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. آنے سے پہلے جو وسیلہ ہے، آنے کے بعد وہ کیسے وسیلہ نہیں ہوگا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اور اے مسلمانوں، تم رسول اللہ کا وسیلہ نہیں دیتے. یہودی لوگ جب حضور آئے نہیں تھے تب حضور کے ذات کا وسیلہ دیتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. سمجھ میں آ رہی؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. کافر لوگوں پر فتح دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول آخر الزمان کے صدقے میں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. اور ان کو فتح بھی ملتی تھی، کافروں پر یہودیوں کو فتح بھی ملتی تھی. رسول اللہ کا وسیلہ دینے والا وسیلہ دے اور اس کی مراد پوری نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم. تو بندگان خدا، یہودی لوگ کافروں پر غلبہ مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے حضور کا وسیلہ دے کر. جب حضور آئے نہیں تھے اس دنیا میں، عبداللہ کے پوت آمینہ کے جائے بن کر بشریت کے ساتھ اس دنیا میں آئے نہیں تھے، آپ کے ظہور قدسی سے پہلے یہودی لوگ کفار پر غلبہ مانگتے تھے، فتح مانگتے تھے، تو اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا. بات سمجھ میں؟ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، تو تم اگر یہودیوں، نصارہ اور کفار پر فتح مانگو تو اللہ ضرور دے گا، بشرطے کہ تم مانگنے کے طریقے سے مانگو. اور میرے آقا کے تعلق سے جیسا عقیدہ دلوں میں رہنا چاہیے ویسے عقیدے کے ساتھ مانگو. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ رسول آ گیا جس کے آنے سے پہلے یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرتے تھے اور فتح مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فتح ہی نہیں دیتا تھا. وہ رسول جب ان کے سامنے آ گیا، وہ رحمت مجسم جب جسم اطہر کے ساتھ، بشریت کے ساتھ ان کے سامنے آ گئی، فلما جاءہم ما عرفوا، انہوں نے پہچانا نہیں. آنے سے پہلے پہچانتے تھے، آنے کے بعد پہچانا نہیں. آنے سے پہلے پہچانتے تھے، آنے کے بعد تو ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھے بغیر ماننے کے لیے تیار ہیں، دیکھنے کے بعد انکار کرتے. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھے بغیر ماننے کے لیے تیار ہیں، دیکھ لیتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں. اشارہ دے دیا میں نے. بہت سے لوگ ہیں کہ کسی ذات کو جب دیکھتے نہیں تو اسے وہ ذات مانتے ہیں، جب وہی ذات بات سمجھ میں آئی مختلف تعینات میں ظاہر ہوتی ہے تو تعین کو دیکھتے ہیں، متعین کو دیکھتے نہیں، پہچانتے نہیں کہ کون ہے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے.
بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بئس ما اشتروا به انفسهم. بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا اپنے آپ کو بیچ کر. اللہ بئس ما اشتروا به انفسهم. بہت بری ہے وہ چیز، بہت برا ہے وہ سرمایہ جسے لینے کے لیے انہوں نے اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو بیچ دیا. بئس ما اشتروا به انفسهم. اپنے آپ کو بیچ کر جس چیز کو انہوں نے خرید لیا، وہ خریدی ہوئی چیز بہت بری ہے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا. وہ کیا چیز خرید لی انہوں نے اپنے آپ کو بیچ کر؟ یہ ان جو ہے کیا ہے؟ مفعول به. ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ان يكفروا بما انزل الله بغيا، کہ وہ انکار کریں اس صداقت کی جسے اللہ نے اتارا، اس وحی کی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اس قرآن کی، اس قرآن کا انکار کریں جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا، باغین، حسد کی وجہ سے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. جانتے تھے یہودی کہ رسول اللہ ہیں، یہ نبی آخر الزمان ہے. حضور کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا آنے والے کو کہ کون ہے حضور. جاننے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ باغیان، حسد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کیا. قرآن کو دیکھنے کے بعد بھی، قرآن کے کمالات سے واقف ہونے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا قرآن کا. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. یہ حسد کیوں کیا انہوں نے؟ ہٹ دھرمی سے قرآن کا انکار کیوں کیا انہوں نے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے ایک مخصوص بندے پر اپنا کلام اتارا، آخری کلام. یہ بات ان سے دیکھی نہیں گئی. وہ یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر آئے، لیکن اللہ نے بنی اسماعیل میں آخری پیغمبر کو بھیجا. تو انہیں حسد پیدا ہو کہ ہماری نسل سے آخر الزمان پیغمبر نہیں پیدا ہوا. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب. وہ آ گئے غضب در غضب میں، ایک غضب میں آ گئے، اس پر ایک غضب. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور کافروں کے لیے عذاب مہین ہے. کیسا عذاب ہے؟ رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب. فَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب. ایک تو انہوں نے پیغمبر کا خدا کے انکار کیا، ایک تو خدا کے پیغمبر کا، اس کی وجہ سے غضب تو ان کو ملنا ہی ہے. لیکن انہوں نے معمولی پیغمبر کا، معاذ اللہ ہر پیغمبر ہوتا ہے، معمولی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کسی اور پیغمبر کا انکار نہیں کیا، سید الانبیاء کا انکار کیا. تو دو غضب ہو گئے ان کے لیے. ایک تو پیغمبر خدا کا انکار کیا، ایک سردار پیغمبران کا انکار کیا. تو ان کو دو غضب میں گرفتار ہونا پڑا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. اور جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس قرآن پر، اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم پر اتری کتاب اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. اور تورات کے سوائے جو کتابیں ہیں ان کا وہ انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ. حالانکہ وہ کتاب حق ہے. مصدقا لما معهم. تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب ان کی کتاب کی جو ان کے پاس ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل. اے حبیب تم فرماؤ کہ اس سے پہلے تم کیوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو.
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تم موسیٰ کا دم بھرتے ہو نا اے یہودیو، حالانکہ موسیٰ تمہارے پاس آئے کھلی دلیلیں لے کر، کھلے معجزات لے کر. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے گوشالہ پرستی شروع کر لی، بچڑے کی پوجا شروع کر لی ان کے بعد. وانتم ظالمون، جب وہ تم سے جدا ہوئے تو تم بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے اور تم ظالم تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے بلند کیا تم پر کوہ طور کو. خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے کہا کہ پکڑو اس کتاب کو جو ہم نے دی تمہیں قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو. قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے انکار، ہم نے نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واسمعوا، سنو. تو یہ کیا جواب میں کہہ رہے ہیں یہودی؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. سنتے ہیں ہم، عمل نہیں کریں گے. استغفر اللہ. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہودیوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں گوسالے یعنی بچڑے کی محبت کی شراب ڈال دی گئی. گوسالے کی محبت کی شراب انہوں نے پی لی. کون بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جھوٹے خدا کی محبت کی شراب میں، جھوٹے خدا کی محبت کی شراب کے نشے میں دھت ہو گئے. کون؟ یہودی لوگ. تم اگر سچے خدا کی محبت کی شراب نہ پیو تو بات سمجھ میں آئے؟ انہوں نے کسی اور پیغمبر کا انکار نہیں کیا، سید الانبیاء کا انکار کیا. تو دو غضب ہو گئے ان کے لیے. ایک تو پیغمبر خدا کا انکار کیا، ایک سردار پیغمبران کا انکار کیا، تو ان کو دو غضب میں گرفتار ہونا پڑا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس قرآن پر، اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم پر اتری کتاب اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور تورات کے سوائے جو کتابیں ہیں ان کا وہ انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ کتاب حق ہے. مصدقا لما معهم، تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب ان کی کتاب کی جو ان کے پاس ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اے حبیب تم فرماؤ کہ اس سے پہلے تم کیوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تم موسیٰ کا دم بھرتے ہو نا اے یہودیو، حالانکہ موسیٰ تمہارے پاس آئے کھلی دلیلیں لے کر، کھلے معجزات لے کر. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے گوشالہ پرستی شروع کر لی، بچڑے کی پوجا شروع کر لی ان کے بعد. وانتم ظالمون، جب وہ تم سے جدا ہوئے تو تم بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے اور تم ظالم تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے بلند کیا تم پر کوہ طور کو. خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے کہا کہ پکڑو اس کتاب کو جو ہم نے دی تمہیں قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو. قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے انکار، ہم نے نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واسمعوا، سنو. تو یہ کیا جواب میں کہہ رہے ہیں یہودی؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. سنتے ہیں ہم، عمل نہیں کریں گے. استغفر اللہ. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہودیوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ،
ان کے دلوں میں گوسالے یعنی بچڑے کی محبت کی شراب ڈال دی گئی. گوسالے کی محبت کی شراب انہوں نے پی لی. کون بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جھوٹے خدا کی محبت کی شراب میں، جھوٹے خدا کی محبت کی شراب کے نشے میں دھت ہو گئے. کون؟ یہودی لوگ. تم اگر سچے خدا کی محبت کی شراب نہ پیو تو بات سمجھ میں آئی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. گوسالے کی محبت کی شراب انہوں نے پی رکھی تھی اور ان کا دل اس شراب کی وجہ سے مدہوش ہو گیا تھا. آیا تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں سچے خدا کی محبت کی شراب پینی چاہیے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم. اے حبیب تم فرماؤ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، بہت برا ہے جس کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے حبیب تم فرماؤ ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے، آخرت کا عالم تمہارے ہی لیے ہے، وہاں کا عیش و عشرت، وہاں کی عیش و عشرت، وہاں کی مسرتیں، وہاں کی کامیابیاں، وہاں کے مزے اگر تمہارے ہیں، خالصتاً صرف تمہارے لیے ہیں، من دون الناس، دوسروں کو نہیں ملیں گے. جنت اگر صرف تمہاری ہے. یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہودی لوگ ہم اللہ کے محبوب ہیں. یہودی لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، اور اللہ کے بیٹے ہیں. ہم قرآن میں آیا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں. اللہ فرماتا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اے یہودیو، اے حبیب تم فرماؤ کہ اے یہودیو، اگر دار آخرت صرف تمہارے ہی لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت، جنت اگر تمہاری ہی ہے نا تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے حبیب یہ ہمیشہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. لَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. ان کے ہاتھوں نے جو کچھ بھیجا ہے اس کی وجہ سے، یعنی ان کے اعمال بد کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے یہ موت سے ڈر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ان کے ایسے اعمال ہیں کہ مرتے ہی جوتیاں شروع ہو جائیں گی. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے باخبر ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کا پول کھول رہا ہے، ان کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. اے حبیب آپ ان یہودیوں کو سب سے زیادہ حرص کرنے والا پائیں گے حیات پر، زندگی کی انہیں بڑی حرص ہے، لمبی زندگی ہو، لمبی زندگی ہو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور جو لوگ مشرک ہوئے، مشرک لوگ جو ہیں، بت پرست لوگ جو ہیں، خدا کے سوائے دوسروں کو بھی جو معبود مانتے ہیں، ان لوگوں کی بھی کیا عادت ہے؟ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے. یہودی لوگ اور مشرک لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ کاش مجھے 1000 سال کی زندگی مل جائے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر لمبی عمر دے دی جائے تو یہ لمبی عمر کا مل جانا اسے عذاب خداوندی سے بچا نہیں سکتا. لمبی عمر کے بعد مرے گا ایک دن، اور مرنے کے بعد تو عذاب ہی عذاب ہے. واللہ بصیر بما یعملون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ. قل من کان عدوا لجبریل. یہودیوں نے کہا کہ جبرائیل نے غلطی کی، معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ محمد کی طرف وحی نازل فرمائی. بنی اسرائیل میں سے پیغمبر آنا تھا،
بنی اسرائیل کے کسی آدمی کو، کسی یہودی کو لا کر وحی دینے کی بجائے یہ بنی اسماعیل سے تعلق، بنی اسماعیل جو اسماعیل کی نسل سے تعلق رکھتا ہے پیغمبر، یہ ہاشمی، یہ مکی، یہ مدنی، یہ عربی، اس کی طرف وہی لایا ہے جبرائیل۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، جبرائیل نے غلطی کی ہے۔ کون کہتے تھے؟ یہودی، یہ جبرائیل علیہ السلام سے جلتے۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے حبیب تم فرماؤ، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جو دشمن ہو جبرائیل کا وہ سن لے کہ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ یقیناً جبرائیل نے اتارا یہ قرآن آپ کے قلب پر بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا بنا کر، لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والا ہے قرآن، جو تصدیق کرنے والا بن کے آیا، لما بین یدیہ، اس سے پہلے جو کتابیں اتری اللہ کی طرف سے ان کی تصدیق کرنے والا بن کر اترا قرآن، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت بن کے نازل ہوا قرآن مجید، اور خوشخبری بن کے نازل ہوا کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے تمام فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے تمام پیغمبروں کا، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا جو دشمن ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان کا دشمن، میں اس کا دشمن۔ فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ کے محبوبوں سے اگر آپ دشمنی رکھیں گے تو آپ کا اللہ دشمن ہو جائے گا۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے محبوبین سے اگر آپ محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ فإن اللہ عدو للکافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف آیات بینات، کھلی آیتیں، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور نہیں انکار کرتے ان آیتوں کا مگر فاسق لوگ۔ فاسق لوگ جو ہیں، گناہگار جو لوگ ہیں، وہی لوگ جو ہیں انکار کرتے ہیں، کافر لوگ جو ہیں وہی انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، مسلمان تو اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے، فاسق جو ہیں، گناہگار جو ہیں، وہ انکار کریں گے۔ بات سمجھ میں آئے؟ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، گدھا کیا جانے، گدھے کو زعفران کی کیا قدر ہے، زعفران اگر گدھے کے سامنے ڈال دیں تو کیا کھائے گا، مگر زعفران کی قیمت کم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی گدھا اگر نہ کھائے تو۔ اسی طرح بندگان خدا، کافر لوگ اگر نہ مانے تو نہ مانے، فاسق لوگ اگر نہ مانے تو نہ مانے، اللہ کی آیتیں تو اللہ کی آیتیں ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو پھینک دیا ان میں سے ایک جماعت نے اس کو، اس عہد کو، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے بے ایمان ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا بن کر اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا اہل کتاب کی ایک جماعت نے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، انہوں نے پیروی کی اس بات کی
جو پڑھا کرتے تھے شیطان علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین جو کچھ پڑھتے تھے اس کی ان لوگوں نے پیروی کی. وما کفر سلیمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل کے شہر میں، بابل جسے بیبیلون کہتے ہیں، ہاروت و ماروت. وہ دو فرشتے کون ہیں؟ ہاروت اور ماروت. ہاروت اور ماروت پر جو کچھ اتارا گیا، جو کچھ علم انہیں دیا گیا. وما يعلمان من احد حتى يقولا، ہاروت اور ماروت بھی جادو کا علم سکھاتے تھے. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ یہودی لوگ، ان سے جادو کا علم سیکھ لیتے تھے. لیکن وہ تھے فرشتے ہاروت اور ماروت. اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے فرماتا ہے وما يعلمان من احد حتى يقولا. ہاروت اور ماروت بابل کے مقام میں جسے بھی جادو سکھاتے تھے، سکھانے سے پہلے اس سے ضرور کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، دیکھو ہم یقیناً فتنہ ہیں، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. فلا تکفر، ہم جادو سکھا رہے ہیں، جادو کا علم تمہیں دے رہے ہیں، لیکن تم جادو مت کرو. کیونکہ جادو، دیکھیے جادو کے سلسلے میں ایک بات ذہن نشین رکھیے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جادو اکثر کفر اور شرک پر منحصر ہوتا ہے. اکثر جادو جو ہے کفر کرنے کے بعد کیا جاتا ہے. کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر کے جادوگر جو ہیں جادو کرتے ہیں. شرکیہ منتر، کفریہ منتر پڑھتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں جادوگر، پھر جادو کرتے ہیں. تو اکثر جادو جو ہوتا ہے، جادو کی اکثر قسمیں جو ہیں شرک اور کفر سے خالی نہیں ہوتی. شاذ صورتیں ہی، نادر صورتیں ہی جادو کی ایسی ہوتی ہیں جن میں شرک اور کفر نہیں ہوتا. تو اکثر جادوگر مشرک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی تعریف کرتے ہیں، بتوں سے استغاثہ کرتے ہیں، شیاطین سے استغاثہ کرتے ہیں، یعنی ان سے مدد طلب کرتے ہیں. بھائی دیکھو سمجھو، کالی کی پوجا کر کے جادو کرتے ہیں. یہ باتیں تو، یہ زبان تو سمجھ میں آئے گی نا. نام ہوتا ہے عبد الستار، عبد الصمد، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، چاند بادشاہ، محمد فاروق، نام ہوتے ہیں جادوگروں کے. لیکن جادو کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو میں زور آئے گا، جادو یقینی طور پر اثر کرنے والا بنے گا، جبکہ ہم بتوں سے استغاثہ کریں، بتوں سے مدد طلب کریں، بتوں کی عبادت کریں. تو اکثر جادوگر جو ہیں بت پرستی کر کے جادوگری کرتے. لہذا جادو کو یہاں کفر کہا ہے. ہاروت و ماروت جادو سکھاتے تھے، لیکن سکھانے سے پہلے کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، ہم سے تم یہ علم حاصل کر کے کفر نہ کرو، جادو نہ کرو، کیونکہ جادو اکثر و بیشتر کفر ہی پر مبنی ہوتا ہے. آپ سمجھ میں؟ تو جادو کے قریب نہیں جانا چاہیے. البتہ جادو کا توڑ کر سکتے ہیں، جادو نہیں کرنا چاہیے، جادو نہیں کرنا چاہیے. یہ بلا ہماری عورتوں میں زیادہ ہے، مردوں میں کم ہے، عورتوں میں زیادہ. اللہ تعالی ہماری عورتوں کو، ہماری اسلامی بہنوں کو اس بلا سے محفوظ رکھے، محفوظ رکھے، محفوظ رکھے. بہت جادو عام ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، ہم سب کو محفوظ رکھے جادو سے، جادو کے اثرات سے محفوظ رکھے. انما نحن فتنة فلا تکفروا فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. تو یہ لوگ جو ہیں کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ علم سیکھ لیتے ہیں فرشتوں سے جو
عورت اور مرد کے درمیان نفاق پیدا کر دے. جو جادو کے ذریعے سے بہت سے لوگ عورت اور مرد میں دشمنی پیدا کر دیتے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور نہیں ہیں وہ ضرر پہنچانے والے جادو کے ذریعے سے کسی شخص کو مگر اللہ کے حکم سے. جادو میں اثر ہے لیکن اللہ ہی کی طرف سے ہے اثر. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھ لیتے ہیں ان فرشتوں سے ما يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ علم جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا کہ جس کسی نے اس چیز کو خرید لیا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جادو کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کی آخرت تباہ ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، سن کے جاتے ہیں، بیوی بولتی جے وہ سب سنے تو ہوتا نہیں جی، وہ کیا نام ہے ابراہیم صاحب ہمارے اوپر جادو کرتے ہیں، انہوں کر کو آخر میں تمہیں جادو نہیں کرنا کر کو تمہیں بولنے کو رہتے ہیں، انہوں جادو کریں گے آخر ہمیں مر جائیں گے، اس واسطے ان کا توڑ کرنا ایک گمان پر. بیچارے ابراہیم صاحب جانتے بھی نہیں. ہاں راسخ شاہ صاحب جادو کر رہے ہیں جی، ان کو زکناش نہیں دنیا میں. ایسا جادو ہے کہتے وہ کیرلا والے کے پاس وہاں جانا صرف 15,000 روپے. راسخ صاحب کل نہیں رہتے، استغفر اللہ. تو بندگان خدا معاذ اللہ، خدا نخواستہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور ہم بھی جو ہے عورتوں کی باتوں میں ایسے آ جاتے ہیں، میں کیا بولوں. پیر نام رکھو عورت کا، ہاں پیر، 7 پیر لگاؤ. اب کوئی پیر نہیں ہے، کہاں ہے پیر؟ پیر سب قبروں میں ہیں. پیروں سے ملنے جاؤ مزاروں میں ہیں پیر. اب پیر عورتیں ہیں ہماری، بات سمجھ میں. اب تو عورتوں کا دربار ہے. لاکھ تعلیم دیجئے، ان کی صورت دیکھتے ہی پوری تعلیم ہوا، پوری تعلیم. اللہ محفوظ رکھے. باپ ماں کے پھندے میں، بیٹا بیوی کے پھندے میں، بھائی بھاوج کے، ہر ایک اپنی بیوی کے پھندے میں پڑا. یہ بول رہا میری بیوی صحیح، وہ بول رہا میری بیوی صحیح، وہ بولا میری بیوی صحیح. اب کون صحیح؟ اللہ جانے کون صحیح. دینی علم نہیں ہے، بس عورتوں کا راج ہے. عورت پیر بنی ہوئی ہے. سب زن مرید ہیں. کون سے سلسلے میں ہیں؟ سلسلۃ النساء، سلسلۃ النسائیہ. اس میں اللہ محفوظ رکھے بھائی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. اگر وہ اور کاش وہ اگر ایمان لا لیتے، وَاتَّقَوْا وہ تقویٰ کر لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کی طرف سے جو ان کو ثواب ملتا وہ بہتر ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. رکوع بدل گیا، بات دوسری آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی شان اقدس کو بتانے والی آیت آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے رسول کے صحابہ، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو. صحابہ کی عادت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جب کچھ بات بیان کرتے، جب کچھ تقریر کرتے، جب کچھ بیان فرماتے، جب وعظ فرماتے تو سنتے رہتے. جب کوئی بات سمجھنے سے قاصر ہو جاتے صحابہ تو رسول اللہ سے کہتے کہ رائنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے. راعا یرائی، مراعات سے، راعی امر کا صیغہ ہے. کہتے کہ رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی پھر سے وہ بات ریپیٹ کیجئے. تو اب یہ یہودی منافقوں نے سنا، انہوں نے ذرا اس کو لمبا کر دیا. رائنا، رائنا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے تھے ان کی زبان میں؟ ہمارا چرواہا. رائنا کو کیا کرتے تھے وہ؟ رائنا.
اس کا معنی ان کی زبان میں کیا ہوتا تھا؟ ہمارا چرواہا، معاذ اللہ. تو لفظ مسلمانوں کا اچھا تھا، اسے ذرا بگاڑ کے برے معنی والا لفظ بنا دیا. لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو کہ یا رسول اللہ ہمیں دیکھ لیجئے. اللہ نے کہا کہ جو لفظ دوسرا معنی نکالتا ہے میرے حبیب کے لیے وہ لفظ استعمال ہی مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا کہتے ہو اور وہ دوسرا تلفظ ادا کرتے ہیں، دوسرا معنی لے کے بولتے ہیں، لہذا وہ لفظ ہی چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، یہ کہو کہ اے اللہ کے حبیب ہمیں دیکھ لو. اے خدا کے دیکھنے والے ادھر بھی دیکھنا، اے خدا کے دیکھنے والے ادھر بھی دیکھنا. وقولوا انظرنا، اور کہو کہ ہمیں دیکھ لو، یا رسول اللہ ہمیں دیکھ لو. اور اللہ کا رسول اگر تمہیں دیکھ لے، اللہ کا رسول اگر تمہیں دیکھ لے تو اس کا دیکھنا نہیں، خدا کا دیکھنا ہے. اور تمہیں خدا اگر دیکھ لے تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ سب سے بڑی رعایت، سب سے بڑی مراعات یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ لے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے اللہ کے اے ایمان والو یہ نہ کہو کہ رائنا وقولوا انظرنا، یہ کہو کہ اے اللہ کے حبیب ہمیں دیکھ لو، ہمیں دیکھ. وہ اگر تمہیں دیکھ لیں گے، اور وہ دیکھیں گے تو چشم رحمت سے دیکھیں گے، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ رحمت ہی سے دیکھیں گے. اور اگر وہ رحمت سے دیکھ لیں گے تو ہم کبھی تم پر غضب نہیں کریں گے. جس پر ایک مرتبہ نبی کی چشم رحمت ہو گئی، اب دنیا بھی اس کی سنور گئی، آخرت بھی اس کی سنور گئی. بات سمجھ میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنا مت کہو اور کہو انظرنا، ہمیں دیکھ لو، ہمیں. تو بندگان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے استدعا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے کہ اے اللہ کے حبیب ہمیں دیکھ لو. واسمعوا، اور سنو کہ اللہ کے حبیب کیا کہہ رہا ہے، غور سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب. اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے، اور مشرک لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے، مشرکوں میں جو کافر ہیں وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر اللہ کی طرف سے جو تمہارا رب ہے کوئی خیر اور بھلائی نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، جس پر چاہے وہ رحم فرمائے، جس پر چاہے وہ رحم فرمائے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ما ننسخ من آیت او ننسها، جس کسی آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسها یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر آیت کو یا اس جیسی آیت. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے سوائے کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، کوئی یار اور نہ کوئی مددگار. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول کو
اپنے رسول سے سوال کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے بھی سوال کرو جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ من قبل، تم سے پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کفر کو ایمان سے بدل لے گا یقیناً ایسا شخص سیدھے راستے سے بھٹک گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے اکثر لوگوں نے یہ چاہا لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ کاش وہ تمہیں پھیر لیں تاکہ کاش وہ تمہیں پھیر دیں من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کافر، تاکہ اہل کتاب میں سے اکثروں نے کیا چاہا، یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں مومن بننے کے بعد کافر بنا دیں. حسدا من عند انفسہم، بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں یہودی اہل کتاب؟ حسد کی وجہ سے. من عند انفسہم، جو حسد ان کے اندر ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا ان پر حق، کہ حق بات ہے جو محمد الرسول اللہ پیش کر رہے ہیں. حق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، بالکل سچی کتاب ہے. رسول سچا، اس کا لایا ہوا دین سچا، اس کی پیش کی ہوئی کتاب سچی. من بعد ما تبین لهم الحق، سب رسول سچے اور میرا رسول خود سچ. حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، سب سے بڑا سچ اللہ تعالیٰ، سب سے بڑا سچ اللہ تعالیٰ، کائنات کی سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ. اور حضور کو دیکھنے سے وہی نظر آتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہی سچ ہے. حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا، اے مسلمانوں تم معاف کرو ان کو، واصفحوا درگزرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر کے رہتا ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، نیکی، جو نیکی بھی تم عالم آخرت کو بھیجو، اپنے آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، تجدوہ عند اللہ، اسے تم اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں نے کہا لن يدخل الجنہ، اہل کتاب نے کہا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ کوئی شخص داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر جو ہوگا یہودی، وہ جنت میں داخل ہوگا، یا جو ہوگا عیسائی، وہ جنت میں داخل ہوگا. تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی آرزویں ہیں، ان کی گپیں ہانک رہے ہیں، وہ اٹکل چلا رہے ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں. قل ہاتوا برہانکم، اے حبیب تم فرماؤ ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو سونپ دیا للہ، اللہ کے لیے، یا جس نے اپنی مرضی کو اللہ کے لیے، اللہ کو سونپ دیا، اپنی رضا کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ تو جو چاہے وہی کروں گا، میری رضا نہیں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس حالت میں کہ وہ نیکوکار ہو. فلہ اجرہ عند ربہ،
تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس اسے ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایسے لوگ نہ خوف زدہ ہوں گے، نہ ایسے لوگوں پر نہ خوف ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غم زدہ ہوں گے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودیوں نے کہا کہ عیسائی لوگ جو ہیں کسی مذہب پر نہیں ہیں، کوئی طریقہ ان کا طریقہ نہیں، کوئی مذہب ان کا مذہب نہیں، کوئی دین ان کا دین نہیں. یہودیوں نے کہا عیسائیوں کا دین دین نہیں، وہ غلطی پر ہیں، گمراہ ہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کچھ حق پر نہیں ہیں. وهم یتلون الکتاب، دونوں کتاب پڑھتے ہیں. عیسائی انجیل پڑھتے ہیں، یہودی توریت پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، ان کے قول کی طرح. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے روکا اللہ کی مسجدوں کو، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا. اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے ذکر کو جس شخص نے منع کیا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا. وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی اس کی تخریب میں، اسے ویران کرنے میں، اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش میں لگا رہا. ایسے شخص سے بڑھ کر کون گناہگار ہوگا. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. ایسے لوگوں کے لیے سزاوار نہیں ہے مگر یہی کہ وہ داخل ہوں ان مسجدوں میں ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جس طرف بھی رخ کرو اس طرف اللہ کی ذات ہے. وجہ سے مراد یہاں ذات. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق بھی اللہ ہی کا ہے، مغرب بھی اللہ ہی کا ہے. مشرق میں بھی وہی ہے، مغرب میں بھی وہی ہے. دو جہتیں بیان کی تو ہر جہت کے لیے یہی بات ہے کہ مشرق میں بھی اللہ ہی ہے، مغرب میں بھی اللہ ہی کی ذات ہے، شمال میں بھی اللہ ہی کی ذات ہے، جنوب میں بھی اللہ ہی کی ذات ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، وہ ایسا لامحدود ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ ایسا لامحدود ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف بھی اپنا رخ کرو، تم جس طرف بھی منہ پھیرو. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہی ہے اللہ کی ذات. ان اللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی واسع ہے، اس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، وہ لامحدود ہے. ان اللہ واسع علیم، اور کیا ہے؟ جاننے والا ہے. وہ ایسا واسع ہے، ایسا وسیع ہے، ایسی وسعتوں والا ہے، ایسا لامحدود ہے، ایسا مطلق ہے کہ اس کے وجود کی کوئی حد نہیں ہے. جب ایک وجود لامحدود ہے تو اس کے موجود رہنے کے زمانے میں جب وہ موجود ہے، جب ایک ہستی لامحدود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے دوسری ہستی کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ ہی کا ہے مشرق، اللہ ہی کا ہے مغرب، وہی ہے مشرق. شاعر کہتا ہے وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب. ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے.
کیا خدا ہے؟ آئے وہی ہے مشرق. شاعر کہتا ہے، میں نہیں کہتا، مظفر وارثی کہتے ہیں وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا. کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. ہاں، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. کیا کہیں گے؟ ان اللہ وللہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف بھی رخ کرو، اللہ مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے. مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں. مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، شمال میں بھی اللہ ہے، جنوب میں بھی اللہ ہے. ہر سمت وہی ہے، ہر جگہ وہی ہے، اس کی ذات ہر جگہ ہے. یہاں تک فرما دیتا نہیں، اور کھل کے فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف بھی اپنا منہ کرو، تم جس طرف. کیا عرض کروں جناب؟ بات میں ایک بات جو آج تک نہ آپ نے سنی، نہ میں نے کہی، نہ میں نے سنی. اشارہ دوں گا، مسجد ہے، خانقاہ نہیں. خانقاہی ہوں لیکن مسجد میں بیٹھا ہوں. اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کا ہے مشرق، اللہ ہی کا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو، تم رخ اپنا جس طرف کرو، تمہارا رخ جس طرف ہو اس طرف کون ہے؟ وجہ اللہ ہے. تمہارا چہرہ جس طرف ہو، اشارے دے رہا ہوں، اشارے دے رہا ہوں، یہ بھی شاید بہت زیادہ ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم اپنا چہرہ جس طرف کرتے ہو، تمہارا چہرہ جس طرف ہو جائے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس طرف اللہ کا چہرہ ہے. تم اپنا چہرہ جس طرف کرتے ہو اس طرف وجہ اللہ ہے، ذات اللہ نہیں کہا. ذات اللہ فسم اللہ نہیں کہا، اس طرف اللہ ہے نہیں کہا، اس طرف اللہ کی ذات ہے نہیں کہا. مشرق و مغرب میں اللہ کی ذات ہے، ہر جگہ اللہ کی ذات ہے. تم جس طرف منہ کرو اس جگہ اللہ کا وجہ ہے، اللہ کا وجہ ہے. وجہ کے لغوی معنی چہرہ، وجہ کا لغوی معنی چہرہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چہرہ نہیں ہے. علماء محققین، علماء مفسرین یہاں وجہ سے مراد ذات کرتے ہیں.
جو محقق مفسرین ہیں وہاں کیا کرتے ہیں مانا؟ وجہ سے مراد ذات. تم جس طرف رخ کرو اس طرف اللہ کی ذات ہے، لیکن یہاں ذات اللہ کا لفظ نہیں آیا. وجہ اللہ، انسان کے جسم میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ چہرہ ہی ہے. انسان کے جسم میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ چہرہ ہی ہے. مظہر حسین صاحب اب یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں تو ان کے کس عضو کے ذریعے سے انہیں دیکھ رہا ہوں؟ چہرے سے دیکھ رہا ہوں. چہرہ ہی ویزیبل ہے، باقی تمام جسم جو ہے لباس میں ہے. نظر آ رہا ہے تو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو حق تبارک و تعالی کا وجہ سے مراد حق تعالی کا ظہور. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف بھی رخ کرو اس طرف اللہ تعالی کا ظہور ہے، اللہ کی تجلی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر کیا مطلب جو میں نے ابھی بیان کیا کہ مشرق و مغرب میں اللہ تعالیٰ ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، مگر تم جہاں رخ کرو وہاں کون ہے؟ تمہارا چہرہ. واللہ یولی کے معنی ہیں رخ کرنا، چہرہ پھرانا. تم اپنا منہ جس طرف پھیرو اس طرف کون ہے؟ اللہ کا وجہ ہے. تو سمجھ لو کہ مولی کون ہے، رخ کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس طرف تم رخ کرو اس طرف اللہ کا وجہ ہے، وجہ اللہ ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ہر جگہ اللہ ہے. اور تم میں کس کا جلوہ ہے؟ آفاق میں بھی وہی ہے مشرق و مغرب میں، اور انفس میں بھی اسی کا جلوہ ہے. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ، تم اپنا چہرہ جس طرف کرو اس طرف اللہ کی ذات ہے. تو معلوم یہ ہوا اسے کتنا شوق ظہور نہیں ہے، اسے کتنا ظاہر ہونے کا شوق نہیں ہے. دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ تم جس طرف بھی پلٹو میں ہوں وہاں، میرا جلوہ ہے وہاں. تو میرا جلوہ نہیں سمجھو گے تو مجھے نہیں دیکھو گے. کبھی ایسی غلطی مت کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ لاسق شاہ صاحب فرماتے ہیں میری دکان ولی کم میں بھی ہے، اگر لینا تو وہیں لے لیجیے، آپ رائے پیٹ آنے کی ضرورت نہیں. میری دکان جو ہے ماؤنٹ روڈ میں بھی ہے، میری دکان جو ہے قبرستان کے بازو بھی ہے. مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں آپ خرید لیجئے. مدراس میں 15 جگہ میری دکانیں ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں؟ ولی وکم میں میری دکان ہے. مطلب یہ کہ میری دکان ہی میں لیجئے، میری دکان کو مت بھولیے. آپ کہاں رہتے ہیں ابراہیم صاحب؟ رائی پیٹ میں. ارے رائی پیٹ میں بھی میری دکان ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ کہیں میرا جلوہ دیکھنا نہ چھوڑو. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق میں رہو بھی تو میرا جلوہ ہے، مغرب میں رہو بھی. ارے جلوے دکھانے والے، تجھے کتنا شوق ہے اپنے ظہور کا، تجلیات دکھانے کا. اس ہستی خراب سے، خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ہستی خراب سے کیا کام تھا ہمیں؟ اے نشہ ظہور، یہ تیری ترنگ ہے. آیا کیا عرض کروں جناب؟ فرماتا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، مشرق میں بھی میرے ہی جلوے. تمہیں میرا جلوہ دیکھنے کے لیے مغرب میں آنے کی ضرورت نہیں، مسافت طے کرنے کی ضرورت نہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، مشرق میں بھی میرے جلوے ہیں، مغرب میں بھی میرے جلوے ہیں. تم جہاں جاؤ آنکھیں کھولو تو میرے ہی جلوے ہیں. اسی کے جلوے تھے، لیکن وصال یار نہ. اسی کے جلوے تھے لیکن وصال یار نہ تھا. میں اس کے واسطے کس وقت بے قرار نہ تھا. اللہ فرماتا بے قرار نہ ہو جا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف بھی رخ کرو فَثَمَّ، ادھر وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے. تم کہاں موجود ہو جو چہرہ پھیرو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا سمجھ میں آتی؟ ہماری بات کیا سمجھ میں آتی؟
سمجھ میں آنے والی باتیں کسی اور کی ہیں، وہاں جا کے بیٹھتے ہی سمجھ میں آتی ہیں. وہ دفتر جب کھلتا ہے نا باتوں کا تو نیند بھی جاتی ہے، سب جاتا ہے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا حضرات، بھول گئے کیا باتیں ہیں وہ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جس طرف تم اپنا رخ کرو اس طرف کس کا وجہ ہے؟ ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ ہے، یعنی اس کا ظہور ہے. ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ واسع ہے، وسعت والا ہے، ایسا وسیع ہے کہ وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں. جب وہ لامحدود ہے، اللہ جب لامحدود ہے تو اب اس کے ہوتے ہوئے اس کا غیر کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیا غیر موجود نہیں؟ غیر موجود نہیں، ہاں غیر موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ کہ غیر کا وجود بھی اسی کے وجود سے وابستہ ہے، اسی کے وجود کا پرتو ہے. غیر کے وجود میں اور اس کے وجود میں جدائی نہیں ہے. جب جدائی نہیں ہے تو پھر غیر کا وجود اس کے وجود سے کب جدا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا وجود بھی اس سے علیحدہ کب ہے؟ میرا وجود بھی اس سے علیحدہ کیا ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا ان اللہ واسع علیم. تو خارج میں حقیقتاً موجود کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موجود ہے. پھر یہ جو مخلوقات ہیں وہ کہاں ہیں؟ آئے نہ گئے جہاں کے تاں ہیں. مانئے آدم کجا وہ صورت آدم، مانئے آدم کجا، مانئے اصغر گونڈوی کہتے ہیں مانئے آدم کجا وہ صورت آدم کجا. یہ نہاں خانے میں تھا، اب بھی نہاں خانے میں ہے. جو علم کی چیز تھی وہ خارج میں نہیں آئی، پہلے بھی مخلوق معلوم اللہ تھی، اب بھی مخلوق معلوم اللہ ہے، آئندہ بھی معلوم اللہ ہوگی. تو مخلوق کہاں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے. موجود خارجی وہی ہے، اور اپنے غیر کو کہاں رکھتا ہے؟ اپنے علم میں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہر آیت کا میں بار بار عرض کرتا ہوں، ہر تفسیر میں عرض کرتا ہوں کہ ہر گزری ہوئی آیت کا تعلق ہر آنے والی آیت سے ہوتا ہے. قرآن کا جو نظم ہے یہ بات بیان کر کے فوراً اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک لڑکا بنا لیا، سبحانہ پاک ہے وہ، اسے لڑکے کی کیا ضرورت؟ بات سمجھ میں آئی؟ لڑکے کی کیا ضرورت؟ سب اس کے مظاہر ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اسی کے وجود سے سب موجود ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے جلوے اس کے مخلوقات کے آئینے میں نظر آ رہے ہیں. بل لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے بخشے ہوئے وجود سے موجود ہیں. کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں. سب اس کے کل لہ، سب اس کے فرما بردار ہیں. کیوں فرما بردار ہیں؟ کہ سب اسی کے ظلال ہیں. کل ما فی الکون وہم، کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال. جو کچھ کائنات میں ہے یہ وہمی چیز ہے یا ظلال ہیں، سائے ہیں. سایہ ہے، یہ نظر آ رہا ہے سایہ. اب یہ میرے ہاتھ کے تابع ہے نہیں تابع ہے؟ میرا ہاتھ ایسے جا رہا ہے تو یہ ایسے جا سکتا ہے؟ مجال ہے. میرا ہاتھ اٹھے تو یہ نیچے جا سکتا ہے؟ مجال ہے. تو خدا کے وجود کے اضلال ہیں، ظلال ہیں، پرتو ہیں مخلوقات کے وجودات. کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں. ارے اس کے مظاہر اس کے فرما بردار نہ ہو تو کیا ہوں؟ ارے تمام مظاہر میں اسی کی جلوہ گری ہے تو تمام مظاہر اس کی مشیت کے فرما بردار ہیں. بھائی مظاہر میں انہی کا جلوہ ہے تو جلوہ کر کے تابع ہوں گے تو نہیں تابع ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ اکبر. آئینے میں آپ کا عکس آپ دیکھ رہے ہیں
تو آپ مسکرا رہے ہیں تو آئینے کا عکس بھی مسکرا رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ آپ نے عکس کو سلام کیا، عکس بھی سلام کر رہا ہے. آپ جھکے، وہ عکس بھی جھکتا ہے. آپ اٹھے تو آپ کے ارادے کے مطابق عکس کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ کیوں کہ آپ اصل ہیں، وہ فرع ہے. اسی طرح کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں. کیوں فرما بردار ہیں؟ اسی کے وجود کے پرتو سے سب موجود ہوئے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ سمجھا دے. بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض. وہ بدیع ہے، اثر نو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. آسمانوں اور زمین کو اس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. راسخ شاہ صاحب نے بلڈنگ بنائی تو میری بلڈنگ دیکھ کے انہوں نے بلڈنگ بنائی کہ بھئی ان کی بلڈنگ بڑی اچھی ہے، میں بھی اسی بلڈنگ بناؤں گا. میں نے جبہ بنایا، ان کو ویسا ہی جبہ پہننے کی خواہش ہوئی تو انہوں نے میرے جبے کو دیکھ کے جبہ بنا لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اللہ نے زمین بنائی تو پہلے کوئی زمین نہیں تھی. اللہ کی بنائی ہوئی زمین سے پہلے بدیع السماوات والارض، سابقہ نمونے کے بغیر اللہ نے آسمان اور زمین کو اثر نو پیدا فرمایا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ کی شان کیا ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا. ایک بات بول کے گزر جاؤں گا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب کبھی وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، اس چیز کو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو ہو جاتی ہے وہ چیز. جب کسی چیز کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ بولے بغیر نہیں پیدا کر سکتا تھا کیا؟ زمین کو اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنا چاہا، کیا فرمایا اس نے زمین سے؟ کن ہو جا، زمین ہو گئی. ابراہیم صاحب کو پیدا کرنا چاہا، کہا ان سے کن. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ابراہیم صاحب کیا ہو گئے؟ پیدا ہو گئے. یہ کن کہہ کے کیوں پیدا فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے میں کن کہنے والا ہوں، آمر ہوں، حکم دینے والا ہوں کن کا. مامور میرا غیر ہے، میری ذات امر کرنے والی ہے، کن کا حکم دینے والی ہے، ہو جا کہنے والی ہے. اور ہو جانے والی چیز اس کی ذات میری ذات سے مختلف ذات ہے. غیریت کو بتانے کے لیے کن کہا. غیریت حقیقیہ جو عبد اور رب میں ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے جب مولا نے بندے کو پیدا کرنا چاہا تو کیا کہا؟ کن کہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کن کہہ کے بندے کو پیدا کیا. مگر پیدا کیسے کیا؟ پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے نا. تو جو چیز موجود تھی بندے کے پیدا ہونے سے پہلے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اسی چیز سے اسے موجود کیا. اور وہ چیز کون ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، چونکہ حق تبارک و تعالیٰ کو اپنے ہی وجود سے مخلوقات کو پیدا کرنا تھا، اس لیے اس نے مخلوقات کو اپنے ہی وجود سے پیدا فرمایا. لیکن پیدا شدہ چیز کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ذات کے اعتبار سے بھی اللہ کی عین ہے. اس سمجھ کو دور کرنے کے لیے اس نے پیدا ہونے والی چیز کو کن کا حکم دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن
فیکون، ادھر کن کہا، بات سمجھ میں آئی؟ راسخ شاہ صاحب موجود ہی نہیں ہے میرے سامنے، میں کہہ رہا ہوں راسخ شاہ صاحب مجھے چائے لائیے، مجھے چائے لا کے دیجیے، ہے ہی نہیں۔ میں ان کو حکم دوں گا تو وہ حکم پر عمل کریں گے کیا؟ کچھ سمجھنے کی بات ہے۔ راسخ شاہ صاحب میرے سامنے ہیں ہی نہیں، میں بول رہا ہوں راسخ شاہ صاحب مجھے چائے لا کر پلائیے، راسخ شاہ 1000 وقت بولا تو ملا کے پلائیں گے؟ وہ ہیں ہی نہیں۔ جو میرے سامنے غائب ہیں، موجود ہی نہیں ہیں، معدوم ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں تو وہ حکم پر عمل کریں گے؟ جب مخلوق موجود نہیں تھی تو اللہ کن کہہ رہا ہے۔ مخلوق جب موجود ہی نہیں تھی، کن کا حکم جو ہے ہو جا، حکم اسے دیا جاتا ہے جو موجود ہو۔ برکت صاحب موجود ہیں، میں کہتا ہوں برکت صاحب آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیے تو آپ اٹھ کے کھڑے جائیں گے، کھڑے ہو گئے میں کہوں گا برکت صاحب بیٹھ جائیے، یہ بیٹھ جانے کا حکم دیا بیٹھ جائیں گے، میں کہوں گا برکت صاحب آپ چائے لائیے، وہ موجود ہیں لہذا چائے لانے کا کام کریں گے، لیکن وہ ہیں ہی نہیں۔ تو میں لاکھ حکم دوں ان کو، صبح تک بولتا رہوں برکت صاحب اٹھ جائیے، برکت صاحب بیٹھ جائیے، برکت صاحب لیٹ جائیے، برکت صاحب چلے جائیے، برکت صاحب مسکرائیے، برکت صاحب رو پڑیے، برکت صاحب سو رہی ہے، کیا عمل کریں گے؟ وہ ہے ہی نہیں۔ تو جب مخلوق موجود ہی نہیں ہوتی، اللہ کہتا ہے مخلوق سے کن ہو جا تو مخلوق ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی جو چیز موجود ہی نہیں کیسے موجود، وہ اللہ کے حکم کن پر عمل کیسے کرتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ عمل کرنے والا موجود ہوتا ہے، کسی حکم کو عملی جامہ پہنانے والا حکم سے پہلے موجود ہوتا ہے، جبھی اسے حکم دینے والا حکم دیتا ہے۔ تو ادھر حکم دیا کن کا، اور جسے حکم دیا وہ موجود ہی نہیں، تو کن کا حکم دے کے کہہ دیا کہ میرے غیر کو موجود کر رہا ہوں، میں کن کا حکم میرے غیر کو دے رہا ہوں، اس کی ذات میرے ذات کی غیر ہے، ادھر بتا دیا، اور ادھر اپنے ہی وجود سے موجود ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھا ضبط بہت مشکل، تھا ضبط بہت مشکل، اس سیل معانی کا کہہ ڈالے خلندر نے اسرار کتاب آخر۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں معانی کا یہ سیلاب جو ہے، یہ فلڈ جو ہے، اسے ضبط کرنا مجھ سے مشکل ہو رہا ہے، مشکل ہوتا ہوتا یہاں تک مشکل ہو گیا کہ ضبط کر نہ سکا میں۔ تھا ضبط بہت مشکل، اس سیل معانی کا کہہ ڈالے خلندر نے اسرار کتاب آخر۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ تو عرض کر رہا تھا بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن۔ جب کسی چیز کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، کن کہہ کر کہتا ہے فیکون، پس ہو جاتا ہے، بس ہو جاتا ہے۔ سمجھ لیجئے وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية۔ یہ بڑا نازک مقام تھا، بڑا نازک مقام تھا، اور محفل مسجد کی تھی لیکن کہہ گزرا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية۔ کیا بات ہے! دیکھیے پھر پہلی آیت سے اس کا جوڑ، جو لوگ نہیں جانتے انہوں نے کہا، جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کیوں اللہ تعالی ہم سے بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کیوں نشانی نہیں آتی؟ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ حقیقت میں بات کرنے والا اللہ ہی ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ جاہل لوگ کہہ اٹھے
کہا لا علم لوگوں نے لولا یکلمنا اللہ، کیوں اللہ ہم سے بات نہیں کرتا؟ کلیم حقیقی وہی ہے. جاہل لوگ کہتے ہیں کیوں اللہ ہم سے بات نہیں کرتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جلوے دکھانے پر ہے، جلوے دکھا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انفس میں اس کی تجلی، آفاق میں اس کی تجلی، جلووں پر جلوے دکھا رہا ہے. اور جاہل لوگ کہہ رہے ہیں جنہیں علم نہیں ہے کیوں اللہ ہم سے گفتگو نہیں کرتا؟ او تعطینا آیا، یا کیوں کوئی نشانی نہیں آتی؟ ارے اس دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی نشانی نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، اللہ فرماتا ہے وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، لولا کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتا؟ لولا یکلمنا اللہ، رسول دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آنے کے بعد گفتگو فرما رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، حضور باتیں کر رہے ہیں. ان کی باتیں سن کر بھی جاہل لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں اللہ ہم سے بات نہیں کرتا؟ ارے محمد الرسول اللہ کا کلام اللہ ہی کا تو کلام ہے. وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تعطینا آیا، یا کیوں ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آتی؟ ارے ہر نشانی جس کے نور سے بنی ہے وہ نور تمہارے سامنے آ گیا ہے، پھر بھی تم بول رہے ہو کیوں نہیں ہمارے پاس کوئی نور آتا، کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، مثل قولہم، ان کی ہی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان کے دل مشابہ ہو گئے، متشابہ ہو گئے، جیسے ان لوگوں کے دل تھے، ان سے پہلے والوں کے دل تھے، یہ کافر بھی ویسے ہیں جیسے پہلے کے کافر تھے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو آیتوں کو اچھی طرح سے بیان کر دیا، لقوم یوقنون، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے. میرے خیال سے یہیں تقریر ختم کر دی جائے، کل انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کا